اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر جو مسائل میں نے دیکھے ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں. ابھی تو اپنوں کی مجلس ہے, اگر مجھے غیروں کی مجلس میں بات کرنی پڑ گئی تو کم سے کم میری اصلاح تو میری ہوگی, تو مجھے پتا ہوگا کہ میرے وہاں یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. میرا تعلق عیسائیت سے تھا اور ہمارے عیسائیت میں آج بھی جو دینی یا مذہبی تعلیم ہے وہ وہی پرانی ہے جو کم و بیش 600 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا, یا 500 سال پہلے, یعنی مسیح علیہ السلام سے 100 یا 200 سال بعد شروع ہوا تھا کلیسیا کے تحت, جس کو جو ہے انہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا. اور آج کے دور میں بھی ان کے ہاں آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ چرچ میں جو بچے یعنی پادری بنتے ہیں یا دینی علوم مذہبی علوم حاصل کرتے ہیں عیسائیت کے, تو آج بھی وہ جو ان کی ٹیبلز ہوتی ہیں وہ رو فارم میں ہوتی ہیں, اور یہ تب سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی وہ اس پہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر یہودیوں کے یہاں پہ دیکھیں تو وہ سینیگوگ میں آج بھی اپنے قدیمی تعلیمی نظام کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے پریسٹ بنے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے راہب بنے, یعنی ان کی یہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. ہمارے یہاں پہ ایک کمپلیکس یہ ہے اور ہم اس میں انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مدارس ڈاکٹر پیدا نہیں کر رہا, کیوں مدارس انجینئرز پیدا نہیں کر رہا, یا کیوں مدارس جو ہے وہ بیوروکریٹس پیدا نہیں کر رہا. مدارس نے تو کبھی اس کا کلیم ہی نہیں کیا. ہم کیوں اس میں انسیکیور ہوتے ہیں, یا ہمیں یہ اس بات کا کمپلیکس کیوں ہے؟ ہم نے تو کبھی اس بات کا, یعنی مدارس نے کبھی اس بات کا کلیم نہیں کیا. ہاں اگر اس سے نکلے تو بہت آسان بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام تھا تحفظ دین, دین کی حفاظت کرنا, دین کی نشر و اشاعت کرنا, دین کی تبلیغ کرنا, اس کا یہ کام تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی مدارس نے آسان طریقے سے سر انجام دیا؟ نہیں دیا. میں تخصص کی کلاس کو پڑھاتا ہوں اور مہینے میں چند ایک پیریڈ لیتا ہوں, اور میری جہاں بھی کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا what's purpose of your life, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تقویٰ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بیٹا یہ بات امام بخاری کو نہیں پتا تھی. امام بخاری بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, لیکن ساتھ میں ان کا جو سب الٹیمیٹ گول تھا وہ حفاظت دین, حفاظت حدیث تھی, اور معیار حدیث ایسا وضع کرنا تھا کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک معیار حق ہو. آج پوری دنیا میں قرآن کے بعد صحیح ترین ان معیارات کے اوپر احادیث کو ہم پرکھتے ہیں. ہمارے بچوں میں اخلاق کیوں نہیں نظر آتا, ہمارے بچوں میں وہ کریکٹر کیوں نہیں نظر آتا کہ یونیورسٹی کا بچہ آ کے ہمارے بچے سے پوچھے کہ میں بچہ اخلاق نبوی سیکھنا چاہتا ہوں. یعنی آج ہمارا بچہ یونیورسٹی کے بچے سے جا کے انگلش پڑھنے کے لیے, سائنس اور بایولوجی پڑھنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن ہم نے یہ معیار کیوں پیدا نہیں کیا مدارس میں کہ ہمارے بچوں سے آ کے یونیورسٹی اور کالجز کے بچے سیکھیں کہ سر ہم اخلاق نبوی سیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات, جس طرح ابھی بدگلہ باجوہ صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کی, میں ایک مڈل مین ہوں, میں عالم نہیں ہوں, میں اسکالر بھی نہیں ہوں, لیکن میں معاشرے اور علماء اکرام کا درمیان کا ایک ایلیمنٹ ہوں, کیونکہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں اور علماء اکرام مجھے ایک عام فرد سمجھتے ہیں, تو اس لیے دونوں اطراف کی باتیں مجھے سننے میں ملتی ہیں. ہمارے جو آئیڈیل ادارے ہونے چاہیے تھے, ان اداروں کو آپ کی کمر کے پیچھے یا آپ کی عدم موجودگی میں خیراتی ادارے کہتے ہیں. یہ بات گھٹیا ہے, یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے. ان کو ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدارس اور مساجد ہیں, یہ طلباء کرام موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے. ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ کی اور ہمارے فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے, لیکن یہ بات بھی ان تک کس نے کنوے کرنی؟ علماء کرام نے کرنی تھی. لیکن وہ ہم کو بیکاری سمجھتے ہیں, وہ ہم کو خیراتی ادارے سمجھتے ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو سٹینڈرڈائز نہیں کر سکے؟
ایک یونیورسٹی میں بچہ مرتا ہے, وہ 20 لاکھ روپے دے کے جو ہے وہ وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم نے اپنے اداروں کو, مسجدوں کو, مدارس کو اتنا سٹینڈرڈائز کیوں نہیں کیا کہ کوئی آ کے وہاں پڑھنے کے لیے, یعنی وہ وہاں منت اور سماجت کے لیے آپ کے سائنس ٹیکنالوجی کو پڑھنے کے لیے آپ کئی ایسے بچوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے معیار کے نہیں ہوتے. لیکن کیا ہم نے کبھی مدارس میں ایسے یہ معیار قائم کیا؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, آل از ویل, جو آتا ہے کرتے جائیں, اور اس کی پروڈکٹ جب باہر نکلتی ہے تو اس کا پھر آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے بچے پرپز لیس ہیں, ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. مسجد سے نکلتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں. انڈومنٹ فنڈز, یہ اسلام نے تصور دیا انڈومنٹ فنڈ کا. آج بھی اگر حرمین شریفین کا نظام چل رہا ہے تو وہ بہترین انڈومنٹ فنڈ کے اوپر چل رہا ہے. لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زمین مسجد نبوی میں یا حرمین میں کسی طرح آ جائے. وہ منہ مانگے پیسے دیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فنڈز اتنے موجود ہیں. ابھی مدی اللہ باجوہ بھائی نے کہا کہ کیوں ہم مسجد کے ساتھ کاروبار, ایک دکان کا سلسلہ نہیں شروع کر سکتے؟ کیوں ایک فنڈ کا حصہ ہم کیوں مختص نہیں کر سکتے کہ جس سے ایک ایسا جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم چلے کہ جس سے مساجد, مدارس انڈیپینڈنٹ ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, بلکہ کسی تاجر کو ضرورت پڑے تو ان کو 2, 4, 5 کروڑ ایک مدرسہ دے کے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اچھے حالات میں آپ نے ہماری مدد کیا, آج ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. Why not? We can do. ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یعنی ایک بات تو یہ سمجھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تھا تو لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے کہ کہوا حلال ہے کہ حرام ہے. کیا ملک کا دفاع کرنا علماء کرام کا کام تھا کہ فوج کا کام تھا؟ علماء کرام کے تو ذمہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کو وضع کریں, یہ تو فوج کا کام تھا. آج بھی ہم پہ ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ جناب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور بچہ مسجد میں بیٹھ کے ابھی تک جو ہے وہ ہجوں کے ساتھ سپارہ پڑھ رہا ہے. یہ چاند پہ پہنچنا مولوی کا کام تو نہیں تھا, یہ پہنچانا مولوی کا کام یہ بتانا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں, چاند کا خالق کون ہے, یہ تخلیق کیسے ہوا تھا. ہم یہ سوال انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے پوچھتے ہیں, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں سے پوچھتے ہیں کہ جناب آج ہمارا بچہ چاند پر کیوں نہیں پہنچا, یہ دنیا میں اپنا ایک اعلیٰ اور اہم مقام کیوں حاصل نہیں کر پا رہا. یہ وہ سوال ہے جو ہم نے پوچھنا ہے, لیکن ہم انسیکیور ہیں کہ ہمارے مدارس کے بچوں سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو ہمارا شعبہ ہے ہمیں اس میں ایکسیلنس لیول اختیار کرنے کی, اس میں ہمیں ایکسیلنس پوزیشن لینے کی ضرورت ہے, نہ کہ انسیکیور ہونے کی ضرورت ہے, اور نہ ہمیں اس میں کسی طرح کے جو ہے وہ معذرت خانہ رویہ اور نہ شرمندگی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ جو ہمارے حصے میں کام ہے اس کو آسان طریقے سے سر انجام دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ سنایا ہوا سبق جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ میرے اساتذہ کرام جو ہے وہ تصدیق یا تکذیب فرما دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.